لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الطهي التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله فأولئك هم الفائزون. صلوات بھیجیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں سلام و تحیت عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد مالک کائنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے یہ توفیق کرامت فرمائی کہ میں آج اس جلسے میں شہداء کے تعلق سے کچھ آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ان شہداء کی عنایت ہے، لطف ہے، کرم ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے حقیر کو اس کے لیے انتخاب کیا کہ میری گنہگار زبان سے ان کا تذکرہ ہو. اس کے بعد میں لائق تہنیت و مبارکباد اور لائق شکریہ سمجھتا ہوں اس مدافع حجاب اسلامی ٹیم کو کہ جس نے یہ خوبصورت پروگرام منعقد کیا ہے اور مجھے بھی اس میں موقع دیا ہے. انہوں نے اس طرح کے جلسے معمولاً ہمارے یہاں کم ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، معاشرے میں، اور یہ ایک اچھی پہل ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت کی جہاں دوسری برکتیں ہیں، انہی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے سماج میں بھی اس طرح کے جلسے مسلسل ہوتے رہنے چاہیے. اور یہ جو ایک سلسلہ شروع کیا گیا یہیں پر رکنا نہیں چاہیے، یہ آغاز ہو، انجام نہ ہو. اس طرح کے جلسے مسلسل ہوتے رہنے چاہیے، کیونکہ جس طرح کی انسپریشن، جس طرح کا موٹیویشن شہداء کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا. اور اس کا ایک بہت بنیادی ریزن ہے. دیکھیے، جب بات آتی ہے معصومین علیہ السلام کی تو بے شک ان کا مقام و مرتبہ کیا کہنا. اصحاب معصومین علیہ السلام کا تذکرہ ہو تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ معصومین کی زندگی ان کے پیش نظر تھی، معصومین کے ساتھ رہے وہ، تو وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں ہم بعض اوقات، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ بعض اوقات یہ کہہ کے دامن بچا لیتے ہیں کہ بھئی وہ کہاں اور ہم کہاں. لیکن یہ جو شہداء ہیں، جو ہمارے جیسے عام افراد تھے ابتدائی زندگی میں اور انہوں نے اپنے آپ کو اس منزل پہ پہنچایا، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بھی ہیں اور حجت بھی ہیں. روز قیامت حجت بھی بنیں گے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اگر تم اصحاب معصومین جیسے نہیں بن سکتے تھے تو تم یہ کہو گے کہ غیبت کا زمانہ تھا، زمانہ غیبت میں ہم کیا کرتے، تو ہم تمہارے سامنے یہ قاسم سلیمانی صاحب اور شہید ابو مہدی المہندس جیسی شخصیتوں کو پیش کریں گے کہ جنہوں نے زمانے کے امام کا بظاہر دیدار نہیں کیا بلکہ زمانے کے امام کے نائبوں کی پیروی کر کے وہ اس مقام تک پہنچ گئے. تو اگر وہ پہنچ سکتے تھے تو آپ کیوں نہیں؟ تو اس لیے ان کی زندگی ہمارے لیے بہت اہم ہے. چونکہ یہ جلسہ برائے معرفت شہداء رکھا گیا ہے، یقیناً جو آج کل موقع ہے وہ ان شہداء کا ہے جن کا میں نے بھی ذکر کیا، لیکن میں نے کہا یہ بہانہ ہے کہ اسی بہانے ہم دیگر شہداء سے بھی آشنا ہوں. ہمارے پاس بڑی زبردست شخصیتیں ہیں شہداء کے عنوان سے ایک زبردست شخصیتیں ہیں. اگر صرف یہیں پر شہداء کے وصیت نامے پڑھے جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ کیسی کیسی باکمال شخصیتیں جنہوں نے اپنی شہادت راہ خدا میں پیش کی ہیں.
بہرحال مجھے زیادہ وقت نہیں لینا چونکہ وقت کم دیا گیا اور میرے پاس مطالب بہت ہیں. خدا مجھے طاقت دے، صلاحیت دے، توفیق دے کہ میں کم وقت میں ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. میں جس شہید کا تذکرہ یہاں پر آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں وہ شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے، نوجوانوں نے نام سنا ہوگا. شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی زندگی ایک بہت ہی زبردست شخصیت ہے. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں ان کا تذکرہ مجھے کرنا ہے، اور جتنا موقع ملا کچھ میں شاید تھوڑا سا تذکرہ شہید ابراہیم ہادی کا بھی کروں. شاید میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں غالباً ان کی تصویر ہے یہاں پر. شہید ابراہیم ہادی. آیہ کریمہ کا جو دستور ہے ترجمے کا وہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی انہوں نے اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، اعظم و درجۃ عند اللہ، تو خدا کے یہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم درجہ ہے ان کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور حقیقی معنی میں کامیاب یہی لوگ ہیں. تمہاری نظر میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہو سکتا ہے، دولت، شہرت، منصب، لیکن اللہ کی نظر میں جو کامیابی کا معیار ہے وہ ان شہداء کی زندگی ہے کہ جنہوں نے ایمان کے بعد ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا. اعظم درجۃ عند اللہ، عند اللہ ان کا بہت عظیم درجہ ہے. اب ظاہر ہے جس کا درجہ عند اللہ عظیم ہو اس کا سمجھنا بھی مجھ جیسے نااہل کا کام ہے نہیں، مجھ جیسے بے معرفت کا کام نہیں ہے یہ، جس کا درجہ خدا کے نزدیک اعظم ہو. بہرحال جس شہید کا مجھے اس وقت تذکرہ کرنا ہے شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران. عقل حیران ہے کہ میں بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں. اتنا کچھ ہے کہنے کے لیے ان کے بارے میں. میں خود پریشان ہوں. جب ان کی زندگی کا مطالعہ کر رہے تھے، اس پروگرام کے لیے کچھ مطالب آمادہ کر رہے تھے، جو کتابیں ان کی تھی وہ دیکھ رہے تھے، تو اس وجہ سے کیا لیں اور کیا چھوڑیں اس میں سے. لیکن چونکہ وقت کا تقاضا ہے بس ایک حد تک مختصر تعارف اس لیے پیش کروں گا، یا ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہو جائے طولانی آپ کی نظر میں، تاکہ یہی ایک سلسلہ بنے کہ آپ جائیں اور آپ ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں. ظاہر ہے اس بافضیلت و بامعرفت شہید کا تعارف پیش کرنا جیسا حق ہے ناممکن ہے. اور یہ جلسہ چونکہ رکھا گیا، اس جلسے کا عنوان ہے جلسہ برائے معرفت شہداء. شہداء کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جلسہ رکھا گیا ہے. شہداء کی معرفت اس وقت ممکن ہو پائے گی جب ہم یہ جان لیں کہ شہداء کے دل میں خدا کی معرفت کتنی تھی. اور یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ ان کے دل میں خدا کی معرفت کتنی تھی. ہم کیسے شہداء کو پہچانیں گے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ان کے دل میں خدا کی معرفت کیا تھی. بہرحال یہ بہت صعب و مستصعب کام ہے اور میں اپنی بساط بھر کوشش کروں گا، کیونکہ میں ذاتی طور پہ اپنی، جب مجھ سے جو اس کے ذمہ داران ہیں اور جو بانیان ہیں انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے خود سے پیشکش رکھی تھی کہ میں شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ پرسنلی آئی ایم ویری انسپائرڈ بائی ہم. یہ میرا اپنا وہ ہے، میں بہت متاثر ہوں اس شخصیت سے. یوں تمام شہداء اپنے آپ میں عظیم ہیں، لیکن شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی زندگی کے لیے بہت اثر انداز رہی ہے. جس آیہ کریمہ کو میں نے پیش کیا شہید چمران یقیناً اس کے بہترین مصداق تھے. اب ان کی میں مختصر پہلے بایوگرافی آپ کی اس خدمت میں پیش کر دوں، اس کے بعد کچھ باتیں جو اہم ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان کی ولادت 1933 میں تہران میں ایک محلہ ہے سرپولک نام کے ایک محلے میں ہوئی. ابتدائی تعلیم جو تھی وہ ایک اسکول تھا وہیں پر انتصاریہ کا نام کا، وہاں پر حاصل کی. اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے ایک اسکول دوسرا تھا دارالفنون اور دبیرستان البرز، وہاں پہ داخلہ لیا. اور اس کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے تہران یونیورسٹی کے ٹیکنیکل کالج میں انہوں نے ایڈمیشن لیا اپنے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے. 1958 میں الیکٹرو میکینک سبجیکٹ سے وہاں سے فارغ ہوئے اور 1 سال تک ٹیکنیکل کالج میں خود مدرس ہو گئے، وہاں پہ ٹیچنگ کرتے تھے تہران یونیورسٹی کے ٹیکنیکل کالج میں. یعنی دیکھیں اس لیے باتیں جاننا ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ شخصیتیں کوئی معمولی نہیں تھیں، بہت پڑھی لکھی شخصیتیں تھیں جنہوں نے اپنی شہادت کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. 15 سال کی عمر سے تہران میں ایک مسجد ہے، مسجد ہدایت کے نام سے، وہاں پہ
آیت اللہ طالقانی رحمۃ اللہ علیہ کے درس تفسیر قرآن میں شرکت کرتے تھے، اور ساتھ میں استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سب نے نام سنا ہے ان کا، شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے اور منطق کے درس میں شرکت کرتے تھے، اور دوسرے بھی کچھ اساتذہ کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں یہ لوگ جہاں ایک طرف، اب یہ ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ جہاں ایک طرف ادھر سے یہ اکیڈمک ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی معرفت اور دینی معرفت کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ دینی معرفت تو اکیڈمک ایجوکیشن بھی ضروری ہے اور آپ کی دینی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جس کو شہید مطہری جیسا استاد ملے، جس کو آیت اللہ طالقانی جیسا استاد مل جائے، تو یقیناً اس کی کیسی تربیت ہوگی اور کس طریقے سے وہ پروان چڑھے گا۔ تو 15 سال کی عمر سے وہاں پہ یہ درس حاصل کرتے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ روک کے کہہ دوں کہ یہی تو شاید وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ یعنی گویا یہی آیت اللہ طالقانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتیں، شہید مرتضیٰ مطہری جیسی شخصیتیں، یہ شہید پرور ہوتی ہیں، یہ شہادت کے جذبے پروان چڑھاتی ہیں، یہ تربیت کرتی ہیں، معرفت پیدا کراتی ہیں کہ انسان شہادت کا مشتاق ہو جائے۔ تو اصل میں ان کی کاوشیں ہوتی ہیں، ان کے قلمی آثار، ان کی گفتگو ہوتی ہے جو انسان کے اندر یہ معرفت پیدا کراتی ہے، بصیرت پیدا کراتی ہے، اس لیے ان کے قلم کی سیاہی کو افضل کیا۔ اس کے بعد تہران یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس اسلامک ایسوسی ایشن کے ابتدائی ممبرز میں سے تھے۔ یہ اپنی تعلیم کے دور میں، توجہ کیجئے گا، اپنی تعلیم کے دور میں ہمیشہ اول درجے کے شاگرد رہے، ممتاز شاگرد رہے ہر دور میں۔ شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کسی ایسے ویسے شخص کا نام نہیں ہے، اپنے تعلیمی دور میں ہمیشہ فرسٹ آئے۔ 1959 میں اسٹوڈنٹس اسکالرشپ کے ذریعے ایک ممتاز طالب علم کی حیثیت سے ان کو امریکہ بھیجا گیا، یعنی سلیکشن ہوا، اسٹوڈنٹ اسکالرشپ اسکیم میں سلیکشن ہوا کیونکہ ممتاز تھے، ہمیشہ ایک میریٹوریس اسٹوڈنٹ تھے، تو اس لیے ان کو سلیکٹ کر کے بھیجا گیا امریکہ۔ امریکہ جب پہنچے تو کیلیفورنیا پہنچے۔ کیلیفورنیا کی یونیورسٹی، وہاں پہ ایک بہت معتبر اور اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی، برکلے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا ان کو، اور وہاں سے انہوں نے الیکٹرانک اور پلازما فزکس میں ڈاکٹریٹ کیا، الیکٹرانک اینڈ پلازما فزکس میں ڈاکٹریٹ کیا، اور اپنے اسی تعلیمی دور میں وہاں کے دانشوروں میں شمار ہونے لگا، کیونکہ دنوں رات محنت کرتے تھے، دنوں رات۔ اور چونکہ جس سبجیکٹ سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، اس کا تعلق، اس کی ایک فیلڈ جو ہے وہ اسپیس اور ایسٹرو فزکس بھی ہے، ایک فیلڈ جہاں پر یہ کام آتا ہے سبجیکٹ، وہ اسپیس اور ایسٹرو فزکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ناسا سے بھی آفر ملا تھا ان کو اور ایک بہت بڑا پیکج مل رہا تھا، بٹ ہی ڈینائڈ، ٹھکرا دیا انہوں نے اس کو۔ یعنی ایک انسان کو ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد ناسا جیسی جگہ پہ کام کرنے کا اور بہترین پیکج کے ساتھ آفر مل رہا ہو اور وہ اسے اس پروپوزل کو ڈینائی کر دے۔ امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کی مدد سے پہلی بار امریکہ کی اسٹوڈنٹس اسلامک ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، اور کیلیفورنیا میں جو ایرانی طلاب مقیم تھے ان کی ایک ایرانی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن بنائی، اور اس کے بعد امریکہ میں جو ایرانی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن تھی اس کے بہت ہی ایکٹیو ممبر تھے یہ۔ اسی وجہ سے جب اتنا ایکٹیو تھے تو اب وہی شاہ پہلوی کی حکومت جس نے خطرہ محسوس کیا کہ مصطفیٰ چمران کوئی اور چیز ہے، اس لیے جہاں حکومت نے ان کو اسکالرشپ اسکیم کے تحت امریکہ بھیجا تھا، اب وہ اسکالرشپ بند کروا دی گئی، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ بعد میں ہو سکتا ہے حکومت کے لیے خطرہ بن جائے۔ ایران واپس آئے ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد۔ ایران میں جو ایرانی تاریخ ہے اور ایرانی مہینہ 15 خرداد بہت مشہور ہے وہاں کے لیے، اس میں قیام ہوا تھا ایرانیوں کا، لیکن اس میں بظاہر مومنین شہید ہوئے تھے اور بظاہر ایک شکست ہوئی تھی، امام خمینی کے حکم پہ یہ قیام ہوا تھا۔ تو 15 خرداد کے خونی قیام کے ظاہری شکست کے بعد اپنے کچھ مومن اور ہم فکر دوستوں کے ساتھ مصر چلے گئے۔ مصر میں اس ٹائم پر حکومت تھی جمال عبد الناصر کی۔ جمال عبد الناصر نے ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، اور تقریباً 2 سال تک انہوں نے وہاں پہ ایک وار کا ایک طریقہ ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوا، کہا جاتا ہے گیریلا وار،
یا کہتے ہیں پارٹیشن وارفیئر. اس کے اندر انہوں نے وہاں پہ ٹریننگ لی 2 سال تک. یہ گریلا وار، یہ چھاپے مار جنگ کہی جاتی ہے. اس میں انہوں نے وہاں پہ 2 سال تک ٹریننگ لی، ایک کورس کیا اور اس میں بھی ممتاز رہے. آپ دیکھیں یہ انسان ممتاز ہے شروع سے، ابتدائی عمر سے لے کے ہر مرحلے میں جس فیلڈ میں قدم رکھا ممتاز رہے، وہاں پر بھی ممتاز شاگرد ہوئے. اس کے بعد اب ان کو ٹرینر بنا دیا گیا. جو ایرانی مجاہدین تھے ان کو گریلا وار کی ٹریننگ دینے لگے. جمال عبد الناصر کا انتقال ہو گیا تو مصر کے اندر پلیٹ فارم کمزور ہو گیا. چنانچہ اب انہی مجاہدوں کی مزید ٹریننگ کے لیے انہوں نے لبنان کا رخ کیا. اب یہاں سے ایک زندگی کا نیا ٹرن آ رہا ہے. یعنی آتے ہیں امریکہ سے ایران واپس، ایران سے مصر آ جاتے ہیں، مصر سے اب لبنان کی طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ چمران. وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے گریلا وار کے لیے ایک وہاں پہ بیس تیار کیا اور وہاں ان کی ملاقات ایک عظیم شخصیت سے ہو گئی جنہیں دنیا امام موسیٰ صدر کے نام سے پہچانتی ہے. کاش کہ وہ زندہ ہوں، جہاں بھی ہوں اللہ انہیں سلامت رکھے. اگر دنیا سے چلے گئے ہوں تو پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، چونکہ ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا ابھی تک. امام موسیٰ صدر بہت عظیم شخصیت. ان سے اب آشنائی ہو گئی تو ان کی رہنمائی میں ایک حرکت محرومین نام کا ایک انہوں نے وہاں پہ گروپ تشکیل دیا اور اسلامی اصولوں کی بنیاد پر اسی کا ایک آرمی ونگ بنایا عمل کے نام سے، جو آج ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے لبنان میں. وہاں پہ انہوں نے عمل نام کا ایک آرمی ونگ بنایا اور پھر اس طریقے سے وہاں لبنان میں جو آج دیکھ رہے ہیں حزب اللہ کی حالت یہ نہیں تھی. اس وقت حزب اللہ کچھ نہیں تھا وہاں پہ، اس وقت تھا ہی نہیں شاید وجود اس نام سے. بہت کمزور تھے وہاں کے شیعہ. امام موسیٰ صدر رحمۃ اللہ علیہ کی رہبری اور شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران جیسی شخصیتوں کی فداکاری کے نتیجے میں آج شیعہ اس عالم میں پہنچے ہیں کہ آج لوگ فخر سے حزب اللہ کا نام لیتے ہیں، آج لوگ حزب اللہ کی مثال دیتے ہیں. یہ ان سب کی انہی لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے عزیزوں. چنانچہ وہاں مسلسل لبنان میں صہیونی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے اور جو مقبوضہ فلسطین ہے اس کی سرحدوں تک گئے شہادت کی آرزو میں. بہت انہوں نے وہاں پر زبردست وقت گزارا ہے. اس کی اپنی ایک پوری تاریخ ہے اور وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں، لیکن ایک ڈائری لکھی ہے انہوں نے، میں اس کا اشارہ اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک ڈائری لکھی ہے، ڈائری لکھتے تھے اپنی. تو ڈائری میں جب لبنان میں تھے تو وہاں کے حالات کو بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں کیا حالات تھے جب یہ لبنان میں رہتے تھے. انقلاب اسلامیہ ایران کامیاب ہو گیا. انقلاب اسلامیہ ایران کی کامیابی کے بعد اب یہ مرد مجاہد 23 سال کی ہجرت کا دور ختم کر کے، کیونکہ 23 سال سے باہر ہیں، پہلے تعلیمی سلسلے سے باہر تھے، پھر مصر چلے گئے، لبنان چلے گئے، تقریباً 23 سال گھر سے دوری، گھر والوں سے دوری. الذین آمنوا وہاجروا، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی خدا کی راہ میں. یہ ہجرت ہے خدا کی راہ میں. یہ دور ختم کر کے واپس ایران آئے اور پھر خاموشی سے اپنا کام شروع کیا. پاسداران انقلاب اسلامی کا سب سے پہلا گروہ انہوں نے تشکیل دیا. اس کے بعد ایران کے وزیر اعظم کے اسسٹنٹ کے طور پہ خدمات انجام دی. ایران میں ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے کردستان، وہاں پہ ایک شہر ہے، اس کا نام ہے پاوا. وہاں پر جب ایران عراق وار چل رہی تھی تو وہ دشمنوں کے محاصرے میں تھا، اس کو بچایا. اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے فوج کے اعلیٰ کمانڈر کے عہدے پر فائز ہوئے شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران. 15 دن کے اندر پورے کردستان کو انہوں نے نجات دلائی، جس کے نتیجے میں امام خمینی نے تہران بلا کر انعام دیا. کیا انعام دیا؟ ڈیفنس منسٹر بنایا ان کو. وزارت دفاع پہ ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا گیا اور یہ اعزاز ملا. اس عہدے کو ملنے کے بعد اب انہوں نے کیا کام کیا؟ بہت زبردست ان کی سب خدمات ہیں کہ ایران کی جو پچھلی فوج تھی اس کے اندر کچھ منافق لوگ تھے، کچھ فاسق لوگ تھے شاہ کے دور کے. اس سے انہوں نے فوج کو پاک و صاف کرنا شروع کیا، فلٹریشن شروع کیا اس کا، اور اس طرح سے ایک مخلص اور انقلابی اسلامی فوج تیار کی. ایران کی دیکھیں یہیں پر بات شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کے اچیومنٹس یہیں پہ نہیں رکتے ہیں. کیا شخصیت ہے، دیکھیں کتنی ورسٹائل شخصیت ہے. ڈاکٹریٹ بھی کیا ہے کس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ بہترین انجینئر بھی ہے ایک انسان، گریلا وار کا ایکسپرٹ ہے ایک انسان، اور اس کے ساتھ پھر وہ ڈیفنس منسٹر ہے. اور ساتھ میں جب فرسٹ پارلیمنٹ بنی ایران کی تو اس کے اندر تہران کے لوگوں نے اپنا ریپرزنٹیٹیو بنایا ان کو، تو ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ان کو الیکٹ کیا گیا.
اور جب انتخاب ہوا ان کا نمائندے کے طور پہ، تو ایسے ہوتے ہیں خدا والے نمائندے، توجہ کیجئے گا، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے نمائندے، جب انہیں کوئی دنیاوی عہدے اور منصب ملتے ہیں تو اتراہ نہیں جاتے ہیں، اتراتے نہیں ہیں یہ، بلکہ ان کے اندر اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر اور تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ جب پارلیمنٹ کے ممبر بنے، فرسٹ جو پارلیمنٹ تھی ایران کی، تو اسی انتخاب کے بعد اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے خدا، لوگوں نے مجھے اتنی محبت دی ہے اور اپنے لطف و محبت کی بارش سے ایسا سرشار کر دیا ہے کہ حقیقت میں شرمندہ ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران۔ اور میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا محسوس کرتا ہوں کہ اس ذمہ داری کا حق کیسے ادا کروں۔ اے اللہ، تو ہی مجھے موقع دے، طاقت دے، تاکہ اس عہدے کا حق ادا کر سکوں اور اس قدر مہر و محبت کی لیاقت کو ثابت کر سکوں۔ یہ شہید چمران کے جملے ہیں۔ انہوں نے شروعات سے ہی 3 چیزوں پر کام کیا۔ ایرانی فوج ایک الگ بنائی، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور بسیج، یہ 3 الگ الگ ونگز ہیں ایران میں۔ ان کے درمیان ہم آہنگی ایجاد کرنے میں اہم رول پلے کیا، اور یہ تقریباً جنگ کی ایک نئی ٹیکنک تھی جس سے سامراجی طاقتیں واقف نہیں تھیں ابھی تک، کیونکہ انہوں نے کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا تھا کہ ایک ہی ملک کے اندر 3 الگ الگ طرح کی فوجیں ہوں اور تینوں میں آپس میں اتنا کوارڈینیشن ہو اور تینوں مل کر کے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیں۔ ایران عراق کی جنگ کے دوران وہاں کے ایک شہر سوسنگرد ہے، سوسنگرد ایران میں ایک شہر ہے، جب اس کو دشمنوں نے گھیر لیا تو آیت اللہ العظمہ خامنئی حفظہ اللہ کے ساتھ مل کر ایک بہت خطرناک حملہ کیا، اور اس میں دشمن ان کے پیچھے ٹینک سے حملہ کر رہا تھا، سامنے سے دشمن کے کمانڈر گولی چلا رہے تھے، اور ایسے موقع پہ موت کی حد تک آگے گئے، لیکن عاشق شہادت مرد مجاہد، اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، اور جیسے جیسے دیکھنے والوں نے بتایا کہ جیسے جیسے موت نزدیک آتی جاتی تھی، یہ کون ہے؟ یہ اصل میں سچا عاشق حسین ابن علی ہے۔ جیسے جیسے موت نزدیک آتی جاتی تھی، چہرہ کھلتا جاتا تھا شہید چمران کا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب اور آگے گئے تو دشمن کے حملے میں آپ کے بائیں پیر میں 2 چوٹ آ گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں اہواز کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا۔ صرف 1 رات رکے، پیر ٹوٹا ہوا ہے لیکن 1 رات رکے۔ آپ کو پتا ہے اس مرد نے، اس کی مجاہدانہ زندگی، پوری زندگی مجاہدانہ ہے، اس شخصیت نے پوری زندگی مجاہدانہ گزاری ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ تعجب کریں گے، کہیں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ میرے پاس کبھی کبھی اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں لیٹ کے سوؤں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو یہ پریکٹس کروائی تھی کہ کھڑے کھڑے سو لیتے تھے، کھڑے کھڑے کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کی اور سو لیے اور استراحت کر لی اور پھر اپنے کام پہ۔ اس قدر مجاہدانہ زندگی۔ چنانچہ 1 رات، جس کا پیر ٹوٹا ہو وہ کتنے دن استراحت کرے گا، لیکن 1 رات استراحت کی، اور اس رات میں بھی فوجی کمانڈرز کے ساتھ ایک مشورتی جلسہ بھی کیا ان حالات میں۔ تو آپ دیکھیں پوری زندگی صرف جہاد سے بھری ہوئی ہے۔ وہ انسان جو چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، ناسا میں یا کہیں اور بھی اگر جاب کر لیتے، اتنی زبردست ڈگری ہونے کے باوجود پوری زندگی چین سے رہتے، مال ہی مال، دولت ہی دولت، کوئی مشکل نہ ہوتی، نہ ان کو نہ ان کے گھر والوں کو، چاہتے تو عیش کی زندگی گزارتے، مگر نہیں، خدا کے لیے زحمتوں کو برداشت کیا اور زحمتوں کو خریدا ہے۔ اور آخر کار یہ مرد مجاہد اسلام ایک ایران کا ایک شہر ہے دہلاویہ، وہاں پر اس کو دشمن کے محاصرے سے اور قبضے سے چھڑاتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اسی شہر کی آزادی کے سلسلے میں انہی کی طرف سے ایک کمانڈر معمور کیے گئے تھے جن کا نام تھا ایرج رستمی، وہ پہلے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی شہادت جب واقع ہوئی تو بہت رنجیدہ ہوئے، اور تمام سپاہیوں کو جمع کرنے کے بعد شہید ڈاکٹر چمران نے ایک جملہ کہا، بہت محزون آواز اور لہجے میں سپاہیوں سے ایک جملہ کہا تھا، خدا رستمی کو بہت چاہتا تھا، انہیں بلا لیا، اگر ہمیں بھی چاہتا ہوگا تو ہمیں بھی بلا لے گا۔ ایسی معرفت ہے۔ میں جلدی عرض کر رہا ہوں، زندگی کے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھیں، جب بچپن کا دور ہے شہید چمران کا، کیسے بامعرفت شخص ہیں۔ 1 رات ایران کے اندر برفباری بہت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، 1 رات شدید برفباری ہوئی تھی، شہید مصطفیٰ چمران گھر سے نکل گئے اور جاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ ایک آدمی سو رہا تھا، اس کے پہلو میں جا کے سو گئے، گھر ہے لیکن فٹ پاتھ پہ برفباری کی رات میں اس کے پہلو میں جا کے سو گئے۔
بعد میں بتایا کہ میں صرف اس لیے رات میں سونے گیا تھا کہ میں یہ محسوس تو کروں کہ وہ جو انسان غریب ہے، جس کے پاس کوئی آشیانہ نہیں ہے، جس کے پاس سر پہ سایہ نہیں ہے، اس کو برف باری کی رات میں جب شدید سردیاں ہوتی ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بچپن سے جو درد مندوں کے درد کو خود محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس کے دل میں کیسا درد ہوگا لوگوں کے لیے۔ ایک اور واقعہ چھوٹا سا عرض کر دوں، جلدی عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور واقعہ چھوٹا سا شہید چمران کا۔ ماہ مبارک رمضان چل رہا تھا ایران کے اندر۔ جو لوگ ایران میں رہ چکے ہیں یا گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ ایران میں گھر میں روٹیاں نہیں بنتی ہیں، روٹی باہر ملتی ہے بازار میں۔ گھر والوں نے کچھ پیسے دیے، بہت توجہ، گھر والوں نے پیسے دیے۔ ابھی شہید چمران کا بچپن ہے، گھر والوں نے پیسے دیے کہ جاؤ جا کے روٹی لے آؤ، افطار کا وقت ہونے والا ہے۔ شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نکلے گھر سے، بچپن ہے ابھی، اور گئے تو راستے میں ایک فقیر سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے اپنی پریشانی بیان کی، چھوٹے تھے، انہوں نے وہ روٹی کے پیسے جو گھر سے ملے تھے وہ اس فقیر کو دے دیے اور گھر خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ گھر پہنچے تو ظاہر ہے کہ افطار کا وقت ہو چکا تھا۔ سوال کیا گیا، روٹی نہیں لائے؟ خاموش، لبوں پہ مہر، نہیں بتایا انہوں نے۔ پوچھا گیا پیسے گر گئے؟ کچھ نہیں بیان کیا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے، جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تھے، نہیں بتایا۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ایسے موقعوں پہ بعض اوقات معاملات کا آنے کوٹنے مار پڑی، لیکن بتایا نہیں۔ بعد میں اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں اس واقعے کو جب بیان کیا تو کہا میں نے اس وقت اس لیے نہیں بتایا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ صرف میرے اور خدا کے بیچ رہے، کسی کو نہ پتا چلے۔ مار کھانا مجھے گوارا تھا، مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو معاملہ میں نے اور اپنے خدا کے ساتھ کیا ہے حتیٰ اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤں۔ اندازہ کریں کتنا خلوص ہے اس شخص کے اندر، کتنا مخلص ہے یہ انسان۔ جب امریکہ جا رہے تھے تو ماں یا دادی کسی نے سمجھایا تھا بیٹا امریکہ جا رہے ہو پڑھنے کے لیے، امریکہ کے حالات جو میں نے سنے ہیں، امریکہ میں بہت عریانیت ہے، امریکہ میں جو ہے وہ ہر طرف گناہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک نصیحت کر رہی ہوں تمہیں، ایک نصیحت کر، میرے نوجوان بھائی سنیں غور سے، کہا ایک نصیحت کر رہی ہوں تمہیں۔ کیا نصیحت کر رہی ہوں؟ کہا بس جا رہا ہوں، میری ایک چھوٹی سی نصیحت ہے اور یہی سب سے اہم نصیحت ہے۔ کہا کیا؟ کہا امریکہ میں اللہ کو فراموش نہ کرنا۔ شہید چمران سے کہا امریکہ میں اللہ کو اپنے فراموش نہ کرنا، بھولنا نہیں خدا کو۔ یہ شخص امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد جب آئے ہیں تو غالباً انتقال ہو چکا تھا ماں یا دادی کا، یا موجود تھے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ آنے کے بعد ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کتنی معرفت تھی اس شہید کے پاس، کتنا عظیم یہ شہید تھا۔ ایک جملہ کہا، یہ دعویٰ کرنے کے لیے بڑا جگر چاہیے میرے دوستوں۔ کہا کہ آپ نے جاتے وقت جو نصیحت کی تھی اس پر میں نے عمل کیا، اور امریکہ میں قیام کے دوران میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اللہ کو فراموش نہیں کیا۔ سوچ رہے ہیں آپ، یہ معمولی بات آپ کو شاید لگ رہی ہوگی، ایک لمحے کے لیے اس شرط کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اللہ اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ میں نے اللہ کو فراموش نہیں کیا تو بھی بات تھی، یعنی ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے خدا کو فراموش نہیں کیا۔ یعنی کوئی امریکہ جا کے بھی، اب میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ اتنے زیادہ گناہ کے مواقع فراہم ہو جتنے امریکہ میں ہیں۔ وہ امریکہ میں رہ کے واپس آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے اللہ اور اپنے مالک کو فراموش نہیں کیا۔ ہم یہاں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم بھی عمل کر سکتے ہیں، بے شک کر سکتے ہیں۔ اب میں ڈائری کے کچھ تھوڑے سے اقتباسات آپ کی خدمت میں جلدی عرض کر دوں اور بات کو سمیٹ دوں۔ معذرت چاہتا ہوں اگر تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ امریکہ میں جب ڈائری لکھ رہے تھے تو 29 مئی 1960 میں لکھ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ قرآن مجید کی آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ اے خدائے بزرگ، اے میری آخری منزل، اے بشر کی آرزوؤں کی انتہا، عاجزانہ تیرے سامنے خاک پر گرتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیری پرستش کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں کہ صرف تو، ہاں فقط تو اے خدائے بزرگ لائق شکر و تعریف ہے۔ صرف بشر کا محبوب تو ہے، صرف تو ہی تو ہے، میرا گمشدہ تو ہے، لیکن افسوس کہ زیادہ تر
دنیا کے دھوکہ دینے والے اور جلدی ختم ہو جانے والے مظاہر کو تیری جگہ پوچھتا ہوں، ان سے عشق کرتا ہوں اور تجھے فراموش کر دیتا ہوں۔ حالانکہ اب یہ نقطہ اہم ہے، حالانکہ اسے بھی فراموشی کا نام نہیں دے سکتا، چونکہ ایک خوبصورتی یا ایک فریب دینے والا مظہر بھی تیرا ہی تو جلوہ ہے، اور تیری تجلیات کے جادو کا اثر قبول کر لینا بھی تیری ہی ذات سے عشق تو ہے۔ یہ عظیم باتیں کون کر رہا ہے؟ ان کو سمجھنے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ میں جب بھی کسی چیز کی طرف مائل ہوا ہوں یا کسی چیز سے دھوکہ کھایا ہے تو دل کی گہرائیوں میں تجھ سے ہی عشق کیا ہے، اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اس بنا پر اے خدائے بزرگ میری سرزنش اور ملامت نہ کرنا، صرف مجھے یہ ظرفیت و لیاقت عطا کر دے کہ تجھ سے زیادہ قریب آ سکوں، اور تیرے ابدی و لامحدود بوستاں کے راستے میں یہ سبزے اور چھوٹی چھوٹی ناچیز گھاس میری نظر کو جذب نہ کر لیں اور اصلی راستے سے نہ ہٹا لیں۔ یہ دعائے عرفہ سے گویا جو انہوں نے انسپریشن لی ہوئی ہے۔ دعائے عرفہ میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، اے اللہ یہ جو آثار ہے تیرے، اس میں تردد تیری زیارت سے مجھے دور کیے جا رہا ہے۔ 12 مئی 1961 میں لکھتا ہے، خدائے عظیم زندگی کا مفہوم نہیں سمجھتا ہوں، جو چیزیں دوسروں کے لیے لذت بخش ہیں وہ مجھے خستہ کر دیتی ہیں، ہر چیز سے میرا دل بھر چکا ہے، یہاں تک کہ خوشی اور لذت سے بھی بیزار ہوں، دوسرے جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں میں ان سے فرار کرتا ہوں، صرف ایک آسمانی فرشتہ ہے جو ہمیشہ میرے قلب و روح پر سایہ فگن رہتا ہے، کبھی مجھے خستہ نہیں ہونے دیتا، صرف ایک پرانا دوست ہے جس سے میں ابتدائے عمر سے آشنا ہوں اور ابھی بھی اس کے ساتھ بیٹھنے سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ آپ گیس کر سکتے ہیں کون ہے پرانا دوست؟ صرف ایک شیریں شریک، ایک چمکتا ہوا نور، ایک دل نواز نغمہ ہے جو ہمیشہ فرحت پہنچاتا ہے، اور وہ میرا پرانا دوست میرا غم ہے۔ یہ شہید چمران لکھ رہے ہیں۔ لبنان میں، میں جلدی ایک صرف لبنان میں ڈائری جو ان کی ہے اس کا ایک حصہ، ایک تھوڑا سا اقتباس 2-3 لائن کا۔ 25 دسمبر 1975 عیسوی کو لکھ رہے ہیں، چونکہ 25 دسمبر کو کیا ہے؟ عام طور پر دنیا میں جناب عیسیٰ کی ولادت منائی جاتی ہے اور کرسمس منایا جاتا ہے، کہ کل وہ دن ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین پر قدم رکھا ہے، اور میں آج کی شب جشن منا رہا ہوں۔ میرا شب چراغ میرا سوختہ اور آتشی دل ہے جو شمع کی طرح جلتا ہے اور جشن کے روحانی پروگرام کو روشن کرتا ہے۔ میرے آنسوؤں کے قطرے وہ در و گوہر ہیں جن میں شمع کا نور چمکتا ہے، اور اس کی چمک سے میری چھوٹی سی جھوپڑی مزین ہو جاتی ہے۔ کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ اب میں یہ باتیں جو ڈائری میں لکھی ہیں، اب مناجات و راز و نیاز میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مناجات جو کی ہے اس میں لکھتے ہیں، ان مناجاتوں کو اس نیت سے نہیں لکھا ہے کہ کوئی انہیں پڑھے، اتنا بے نیاز ہے یہ انسان دنیا و ما فیہا سے۔ کہتے ہیں ان مناجاتوں کو اس لیے نہیں لکھا ہے کوئی اسے پڑھے اور مجھ پر رحم کرے، بلکہ اس لیے لکھا ہے کہ میرے آتشی دل کو سکون ملے اور میرے اندر کے آتش فشاں کو خاموش کر دیں۔ ایک ولکنو ہے جو میرے اندر اٹھ رہا ہے، جو میرے دل میں ہوتا تھا اسے کاغذ پر لکھتا تھا اور اپنے سامنے رکھتا تھا، اور اوج تنہائی میں خود اپنے دل سے درد دل کرتا تھا۔ جو میرے اندر تھا اسے کاغذ کے حوالے کرتا تھا، بہت توجہ چاہوں گا آپ کی ان جملوں پر، جو میرے اندر تھا اسے کاغذ کے حوالے کرتا تھا، اور اپنے وجود کا عکس اپنے سامنے رکھے کاغذ سے دریافت کرتا تھا اور تنہائی سے باہر آ جاتا تھا۔ یعنی پہلے اپنا سب کچھ کاغذ کے حوالے، اور اس کے بعد پھر کاغذ سے اپنے وجود کا عکس ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں اس لیے نہیں لکھا ہے کہ کسی پر احسان جتانا مقصد ہے، بلکہ ان تحریروں نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میرے اندر کے درد کو قبول کیا ہے۔ کیا عجیب جملے، ان کو سمجھنا آسان ہے کیا؟ یہاں دل جلتا ہے، اشکوں کا دریا جوش مارتا ہے، وجود راکھ بنتا ہے اور احساس بولتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، احساس کیسے بول رہا ہے شہید چمران کا؟ کہتے ہیں کتنا اچھا ہے جان سے ہاتھ دھو لینا اور دنیا کو 3 طلاق دے دینا، زندگی کی اسارت اور قید و بند سے آزاد ہو جانا، بغیر کسی خوف و امید کے ظالموں کے خلاف لڑنا، پرچم حق کو موت اور خطرناک موقعوں پہ ہاتھ میں اٹھائے رکھنا، دنیا کے سارے طاغوتوں اور سرکشوں کو نہ کہہ دینا، ایک بار ان سے نہ کہہ دینا،
سرور و غرور، کیا الفاظ ہیں، سرور و غرور کے ساتھ شہادت کے استقبال میں جانا۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ مجہول و گمنام دنیا کے مصیبت لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کے پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، کوئی بھی نیمے شب میں میرے سوزا عشق کو نہ دیکھے، کوئی مجھ سے محبت نہ کرے، کوئی مجھ پر توجہ نہ کرے، خدا کے سوا میرا کوئی نہ ہو، خدا کے سوا میرا کوئی نہ ہو، خدا کے علاوہ کسی سے راز و نیاز نہ کروں، خدا کے علاوہ میرا کوئی مونس نہ ہو، خدا کے علاوہ کسی کی پناہ نہ لوں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ ایک مقام پہ عجیب انداز میں راز و نیاز کیا ہے مالک سے۔ ہم دنیا کی نعمتوں پہ شکر کرتے ہیں، انہوں نے کہا پروردگار تو نے مجھے درد دیا، تو نے مجھے محرومیت دی، تو نے مجھے تکلیفیں دی، تو نے مجھے آوارہ وطن رکھا، یہ ساری جو مصیبتیں ہیں یہ سب تو نے دی، ان پر میں تیرا شکر گزار ہوں۔ یہی بڑی بات ہے، لیکن اس کے بعد اس سے بڑا جملہ کہتے ہیں، یہ بہت عرفانی جملہ ہے۔ انہوں نے جب شکریہ کہہ لیا مسلسل تو آخر میں کہے پروردگار لیکن اس کے بعد بھی تجھ سے شرمندہ ہوں۔ کیوں شرمندہ ہے شہید مصطفیٰ چمران مالک سے؟ کہا اس لیے شرمندہ ہوں کہ جب شکریہ کرتا ہوں اور تجھے شکریہ کہتا ہوں تو احساس وجود کرتا ہوں، اس کا مطلب کہ میں ہوں، تبھی تو شکریہ کر رہا ہوں۔ حق تو یہ ہے کہ تیرے سامنے احساس وجود بھی نہ کروں۔ نہیں محسوس کیا آپ نے اس معرفت کو؟ حق تو یہ ہے کہ تیرے سامنے احساس وجود نہ کرو۔ بس آخری تحریر کا کچھ حصہ آپ کی خدمت پیش کر کے زحمت ختم کر رہا ہوں، بہت معذرت آپ لوگوں سے تاخیر ہو گئی۔ جس وقت شہادت ہوئی ہے جیپ میں بیٹھے ہوئے تھے، آخری تحریر لکھ رہے تھے اپنی، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ تو اس کا آخری حصہ کچھ یوں ہے کہ اے زندگی تجھ سے الوداع کر رہا ہوں، تیرے تمام مظاہر و جبروت سے۔ پیروں کو اپنے خطاب کیا، اے میرے پیروں مجھے معلوم ہے کہ تم بہت فداکار ہو اور میرے حکم پر مشتاقانہ بجلی کی طرح شہادت کی سمت دوڑ پڑتے ہو، لیکن میں اس سے بڑی آرزو دل میں رکھتا ہوں، میری آہنی طاقت سے مضبوط رہنا، اس چھوٹے سے پیکر لیکن آرزوؤں، منصوبوں، امیدوں اور ذمہ داریوں سے سنگین جسم کو مطلوبہ رفتار کے ساتھ اس کے منچاہے نقطے تک پہنچا دو۔ عمر کے ان آخری لمحوں میں میری آبرو رکھ لینا، تم نے ایک لمبے عرصے تک میری خدمت کی ہے، تم سے اتنی سی آرزو ہے کہ ان آخری لمحات کو بھی بہترین انداز میں گزارنا۔ پھر ہاتھوں سے خطاب کیا، اے میرے ہاتھوں مضبوط و دقیق رہنا، اے میری آنکھوں تیز بین رہنا، اے میرے دل ان آخری لمحوں کو برداشت کرنا۔ شہادت کے لیے جا رہے ہیں، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ لمحوں کے بعد تم سب ایک عمیق استراحت اور ابدی سکون کو ہمیشہ کے لیے پالو گے۔ میں کچھ لمحوں کے بعد تمہیں سکون دے دوں گا، ہمیشہ کا سکون۔ لیکن یہ حساس لمحے، عالم اور زندگی سے رخصتی کے لمحات، پروردگار سے ملاقات کے لحظات اور موت کے سامنے میرے رقص کے لمحے خوبصورت ہونے چاہیے۔ یہ شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، دل چاہتا تھا کہ شہید ابراہیم ہادی کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں، بس اتنا کہہ دوں کہ یہ شخصیت بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ بہرحال ان کے سلسلے میں غالباً میرے علم ہے کہ ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے شہید ابراہیم ہادی کے بارے میں، آپ حضرات اس کتاب کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں اور شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران سے جتنا اور آشنا ہو سکتے ہیں اور آشنا ہوں۔ کہنے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن میں یہیں پر بات کو روک رہا ہوں۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں، اے پروردگار ہمیں بھی ان شہداء کے مشمول عنایات قرار دے۔ پروردگار مرنا تو سب کو ہے، لیکن مرنا وہ کون سا مرنا کے بستر پہ مر جائیں۔ پروردگار ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔